پر مسح کا حکم۔ اگر جرابیں واٹر پروف ہوں تو کیا ان پر مسح ہو سکتا ہے؟ یاسر صاحب ریاض سے۔ یاسر صاحب، صرف واٹر پروف ہونا کافی نہیں ہے موزوں کے لیے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اتنے موٹے ہوں کہ انہیں پہن کر 3 میل چلا جانا ممکن ہو۔ یعنی بعض اتنے باریک ہوتے ہیں کہ آپ چل ہی نہیں سکتے ان میں ننگے پاؤں، یعنی ننگے پاؤں سے بغیر جوتوں کے، تو اتنے موٹے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنے سہارے پہ کھڑے ہوئے ہوں، ربڑ کے ذریعے ان کو پنڈلی پہ نہ باندھا گیا ہو، یا بے شک ربڑ کے ذریعے باندھا گیا ہو لیکن وہ ربڑ ایسی ہو کہ نہ بھی ہوتی تو بھی وہ کھڑے رہ سکتے تھے، اتنا ان میں ایسے ہونے چاہیے وہ کہ اپنے سہارے پہ کھڑے ہو سکیں وہ، اور اتنے باریک بھی نہ ہو کہ ان سے پاؤں جھلک رہا ہو۔ یہ شرطیں فقہا نے لگائی ہیں موزوں پہ مسح کے جائز ہونے کے لیے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ شرطیں کہاں سے نکالی ہیں، قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہاں سے نکالی ہیں۔ تو جو حضرات یہ شرطیں نہیں بتاتے نا ان پہ سوال ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن موزوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن موزوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو صحابہ اور نبی استعمال کیا کرتے تھے، یہ وہ موزے ہوتے تھے جنہیں جوتوں کے بغیر پہن کے لوگ لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ ان موزوں پہ ہمیں مسح کے جواز کا حکم ملتا ہے، جن کو عربی میں خف کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں جورب کا بھی تذکرہ ہے، تو جورب کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے۔ تو وہ موزے جو نبی کے دور میں ہوتے تھے وہ یہ والے نہیں ہوتے تھے، تو جو ہوتے تھے ظاہر ہے اسی ٹائپ کے موزے ہوں گے نا، اس لیے کہ عبادات میں جو ہے نا عقل نہیں چلتی ہے کہ آپ نے خود سے عقل سے کچھ فیصلہ کر لیا۔ ہاں قیاس شریعت میں جائز ہے، لیکن قیاس کہتے ہیں کہ جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں وہ اس کی مثال ہو جو حدیث میں جس کا تذکرہ آیا ہے، یعنی حدیث میں جن موضوع کا تذکرہ آیا ہے تو دوسرے موضوع کو جب ان پر قیاس کیا جائے گا تو قیاس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ میں مماثلت ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے ایسے موضوع کو ان موضوع پر قیاس کیا جائے گا جن میں وہ صفات پائی جاتی ہوں جو نبی کے دور میں جن موضوع میں جس طرح کے موزے ہوا کرتے تھے، تو یا تو وہی والے موزے ہوں یا ان جیسے موزے ہوں، تو ان جیسے موزوں کو ان موزوں پر قیاس کیا جائے گا۔ یہ جو آج کل موزے آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، ساکس پہن کے لوگ آفس جا رہے ہیں اور جوتے پہن کے، ان پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ والے موزے نہیں ہیں جو نبی کے دور میں ہوتے تھے، اور اس میں آپ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ اس موضوع پر بھی مسح جائز ہے، ان سے دلیل پوچھی جائے گی کہ اس کا تو حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، تو یہ متواتر حکم ہے۔ اس حکم کو جب چھوڑا جائے گا جب کوئی مضبوط متواتر دلیل ہو آپ کے سامنے، تو مضبوط متواتر دلیل ان موضوعوں کے بارے میں جو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جو شرطیں فقہا نے بیان کی ہیں۔ یہ والے جو موضوع آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان موضوعوں کے بارے میں ہمیں کوئی گنجائش قرآن و سنت سے نہیں ملتی ہے۔ ایک اور مثال اس وقت ذہن میں آئی ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص جو تھا کتا پیاسا تھا، اس کو ترس آیا تو وہ گیا اور کنویں میں موزے میں پانی بھر کے لا کے کتے کو پلایا۔ تو آپ بتاؤ کہ آج کل یہ جو جرابیں پہنی جا رہی ہیں اس میں کوئی پانی بھر کے لا سکتا ہے کیا؟ تو اس لیے فقہا نے جو شرطیں بیان کی ہیں یہ ان موضوعوں کو سامنے رکھ کر، تو وہ شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تو اس پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ تو صرف پانی واٹر پروف ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان کو پہن کے پیدل اتنا لمبا آپ چل بھی سکتے ہوں، یعنی جوتوں کے بغیر، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے سہارے پر قائم رہ سکتے ہوں۔ یہ موٹی موٹی شرطیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ امام موزوں پر مسح کرتا ہو تو اقتداء کا حکم۔ میں ریاض میں کام کرتا ہوں، یہاں جب ہم ظہر یا عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر غیر مقلد حضرات ساکس پہن کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم الگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساتھی ہمیں جماعت میں شریک ہونے کے لیے کہتے ہیں، اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ شمس غفران انڈیا سے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو امام ہے اس نے ان موضوعوں پر جو عام طور پہ آج کل ساکس پہنے جاتے ہیں، جسے پہن کے آپ شوز بھی پہنتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ والے جو ساکس ہوتے ہیں ان پر مسح اگر آپ کو پتہ ہے کہ امام نے کیا ہے اور نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ بے شک آپ انفرادی پڑھ لیں یا الگ جماعت کر لیں، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں بھی میں نے ڈیٹیل بتائی ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ لوگ پھر شارٹ کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں، پھر ادھوری بات آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عام موضوع پہ مسح اس لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، یہ متواتر حکم ہے۔ اس متواتر حکم کو جب چھوڑا جائے گا جب کوئی مضبوط دلیل ملے ہمیں، تو مضبوط دلیل ہمیں
خفین کے بارے میں ملتی ہے، اور خف کہا جاتا ہے چمڑے کے موزوں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے، جن کی خاصیت یہ تھی کہ صحابہ جوتوں کے بغیر پہن کر ان کو لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، بہت دور تک چلا کرتے تھے، اور ان موزوں میں وہ اپنے سہارے پہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو جو موزے ویسے ہوں گے یا اس جیسے ہوں گے، اگر وہ تو نہیں ہے لیکن اس جیسے ہیں، تو ان جیسے موزوں کو ہم ان موزوں پر قیاس کر کے بھی جواز کا حکم لگائیں گے۔ قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہے اگر صحیح قیاس ہو، لیکن قیاس میں ضروری ہے کہ جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں وہ اس جیسا ہو جس پر قیاس کر رہے ہیں، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ مقیس علیہ کی مثل ہو۔ تو جن موزوں کو آپ قیاس کر رہے ہیں نا، یعنی ہمارے اہل حدیث حضرات فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ جو عام ساکس ہیں ان پہ مسح جائز ہے، اور ان ساکس کو وہ ظاہر ہے یہ نبی کے دور میں تو تھے نہیں، ان ساکس کو قیاس کر رہے ہیں ان ساکس پر جو نبی کے دور میں تھے۔ تو قیاس جب کیا جائے گا جب دونوں آپس میں میچ کرتے ہوں، تو یہ میچ ہی نہیں کرتے، وہ موزوں میں بالکل ایک الگ ٹائپ کے موزے تھے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک پیاسا شخص کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا، اور کتے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو اس نے اپنے موزے میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا، اور اللہ نے اس عمل کی لاج رکھ کے اس کی بخشش کر دی۔ تو وہ ایسے ساکس تھے کہ اس میں پانی بھر کے لایا جا سکتا تھا، آپ ان ساکس میں کیا پانی بھر کے لا سکتے ہیں؟ تو ہمارے اہل حدیث حضرات چند مسائل میں پوری امت سے ایک طرف بالکل الگ گئے ہیں۔ تو جو مجتہدین کی جو مضبوط رائے ہے اس بارے میں وہ وہی ہے جو میں نے بتائی، کہ کچھ نہ کچھ شرطوں کا اس میں ہونا ضروری ہے، جن میں سرسری طور پر جو شرطیں بیان کی جاتی ہیں وہ یہ جو وہی والے موضوع پر قیاس کرنے کے لیے جو نبی کے دور میں تھے، کہ نمبر ایک پانی اس میں سرایت نہ کرتا ہو، اس لیے کہ اگر پانی اس میں چلا جاتا ہے تو پھر موزے اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں نا، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ عام ساکس پہ مسح کے جائز ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ بھئی ان کو اتارنے میں حرج ہے، تو شریعت نے ہمیں موزوں پہ مسح کی جو اجازت دی ہے اس لیے دی ہے کہ تاکہ موزے اتارنے کی نوبت نہ آئے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو اتارے بغیر بھی دھویا جا سکتا ہے، تو اس میں حرج کہاں سے ہو گیا؟ آپ تھوڑی دیر نلکے کے نیچے پاؤں رکھیں، پورا پاؤں آپ کا گیلا ہو جائے گا، تو یہ حرج نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پاؤں گیلے ہو جائیں گے، موزے گیلے ہو جائیں گے، تو گیلے موزوں میں نماز کیسے پڑھیں گے، مشکل ہوگی۔ تو یہ وہ حرج ہے جس کو شریعت نے معتبر نہیں مانا۔ گیلے کپڑے میں نماز پڑھنا یا گیلے موزے میں نماز پڑھنا یہ تو آپ کی ٹینشن ہے نا، آپ کو مشکل لگ رہا ہے۔ حرج وہ معتبر ہوگا جس کو شریعت حرج مانتی ہے۔ تو یہ جو موزے ہیں یہ اس دور میں تھے ہی نہیں، تو اس پر ہم کیسے، اور اس جیسے بھی نہیں ہیں تو ہم کیسے قیاس کر کے ان کو وہی والا حکم دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو اس میں بے غبار بات ہے وہ یہی ہے، اور نماز کا مسئلہ اور وضو کا مسئلہ بہت احتیاط کا مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن تو پاؤں کے دھونے کا حکم دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پاؤں دھونے کا تھا، موزوں میں آپ نے اجازت دی ہے، تو وہ اچھا جورب کا لفظ بھی حدیث میں آتا ہے، تو جورب اس سے بھی ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جورب جو ہے یہ موزوں کو کہتے ہیں، یہ خفین کو نہیں کہتے۔ تو جورب کا لفظ لغت میں خفین پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور عام موزوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے، تو یہاں جورب سے مراد خفین ہے، کیونکہ باقی حدیثوں میں سب میں خفین کا لفظ آیا ہے، اور وہ جورب جو جس میں یہ صفات ہوں، یہ خاصیتیں ہوں، کیونکہ صحابہ اسی جورب کو پہن کے لمبے سفر کرتے تھے، اور اسی کو جوتوں کے قائم مقام استعمال کیا جاتا تھا، تو اس لیے اس میں یہ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ اس میں پانی سرایت نہ کرتا ہو، کیونکہ اگر پانی سرایت کرتا ہے پھر تو موزے اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو آپ موزوں سمیت پاؤں کو دھو لیں۔ دوسری شرط فقہا نے بیان کی ہے، وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے سہارے پہ کھڑے رہ سکتے ہوں، کیونکہ وہ جوتوں کے قائم مقام ہوتے تھے جو صحابہ کے دور میں۔ اور تیسری شرط جو بیان کی گئی ہے کہ اتنے باریک نہ ہوں کہ اس میں سے پاؤں جھلکتا ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ اسے پہن کے دور تک چلا جا سکتا ہو۔ تو یہ شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تو ہماری رائے میں مسح جائز نہیں۔ اور یہ جو عام ساکس پہ مسح ہے یہ تو بہت ہی کمزور دلیل ہے۔ تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر ہم الگ جماعت کریں گے تو پھر قواریت پھیلے گی اس سے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹے گی۔ دیکھیں اجتماعیت ٹوٹنے کے لیے، اجتماعیت ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جو آدمی شاذ قول پر عمل کر رہا ہو نا، اسے کہا جائے گا کہ جمہور کے قول پر عمل کریں، نہ کہ جمہور کو کہا جائے گا کہ انفرادی آراء کو آپ اختیار کرنا شروع کر دیں۔ تو عرب ملکوں میں جو امام ان عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھا رہا ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تم ٹھیک ہے، اگر تمہاری رائے یہ ہے بھی تو فرض تو نہیں ہے نا یہ، اور یہ کون سا تم کوئی قحط زدہ علاقے میں ہو جہاں پاؤں دھونا مشکل ہو رہا ہے تمہارے لیے، یہ اتنی شدید سردی پڑ رہی ہے کہ تم مر جاؤ گے، ہر جگہ گرم پانی دستیاب ہے، تو آپ کیوں لوگوں کی نمازوں کو شک میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کیوں ایک اختلاف پھیلا رہے ہیں؟ تو آپ جمہور کی رائے پر عمل کر لیں۔ آپ جب انفرادی نماز پڑھیں تو آپ
ٹھیک ہے آپ اپنی رائے پر عمل کریں، آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی یہ تحقیق ہے، لیکن جب آپ ایک امت مسلمہ میں ایک عمومی امام ہے، آپ کے پیچھے فقہ حنفی کو فالو کرنے والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، فقہ شافعی کو فالو کرنے والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور فقہ حنبلی کو فالو کرنے والے بھی، فقہ مالکیوں کو فالو کرنے والے بھی، تو بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس طرح سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ مضبوط رائے اور تقریباً جہاں تک مجھے معلومات ہیں تقریباً اس پر اجماع ہے. تو اس لیے اس امام کو ملامت کی جائے گی کہ بھائی تم اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ یعنی یہ کام نہ کریں، آپ پاؤں دھو لیں. جب آپ انفرادی نماز پڑھیں تو پھر آپ جیسے چاہے وضو کریں، آپ مسح کریں نہ کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے. جب نماز پڑھائیں تاکہ سب کی نماز آپ کے پیچھے درست ہو جائے اور یہ اختلاف نہ ہو. تو اس لیے ہمارا موقف تو اس بارے میں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص امام جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ وہ عام موضوع پہ مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے تو پھر آپ اس کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو چاہیے کہ پھر آپ الگ نماز پڑھیں. البتہ لڑیں نہیں، مسجدوں میں امام کی توہین نہ کریں، اس سے بحث نہ کریں. مسجد کے امام کا بہرحال ایک مقام ہوتا ہے، تو اس سے بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اپنی الگ سے جا کے نماز پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. گھر کی قسطیں باقی ہوں تو زکوٰۃ کا حکم. میں نے 2 پلاٹ انسٹالمنٹ پہ خریدے ہیں جن کی قیمت 35 لاکھ روپے بنتی ہے جو مجھے 4 سال میں ادا کرنی ہے. اس میں سے 10 لاکھ ادا کر چکا ہوں، باقی 25 لاکھ کو 3 سال میں ادا کروں گا. اس وقت میرے پاس 15 لاکھ روپے کیش پڑا ہوا ہے اور میری بیوی کا زیور تقریباً 10 لاکھ کا ہے. کیا اس صورت میں مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا نہیں؟ نیز میری بیوی اور میری رقم پر اکٹھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یہ بیوی الگ زکوٰۃ دے اور میں الگ زکوٰۃ دوں گا. محمد عرفان ثوابی سے. دیکھیں بیوی کی زکوٰۃ زیور پر بیوی پر لازم ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ مرج نہ کریں. بے شک بیوی کی پرمیشن سے آپ اپنی جیب سے زکوٰۃ دے دیں تو ہو جائے گی، لیکن اس کا نصاب اور اس کا نصاب کو مکس نہیں کیا جائے گا. باقی آپ کے پاس جتنے لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں ان میں یہ دیکھیں کہ جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو واجب تاریخ ہے نا جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس کے اگلے سال سے پہلے جو قسطیں آپ نے ادا کرنی ہیں، تو جیسے آپ فار ایگزامپل 5 محرم کو زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے، تو اگلے سال 5 محرم سے پہلے آپ نے مکان کی جو قسطیں ادا کرنی ہیں ان کو ان میں سے مائنس کر لیں، اور اگلے سال کے بعد جو آپ نے قسطیں ادا کرنی ہیں وہ مائنس نہیں کرنی آپ نے. تو جو رقم آپ کے پاس ابھی موجود ہے ان میں اگلے 1 سال کی قسطیں جو آپ نے مکان کے لیے ادا کرنی ہے وہ مائنس کر کے جو بچے اس پہ آپ زکوٰۃ دے دیں، اور نہیں بچتی تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جامع الرشید کا فتویٰ ہے کہ 1 سال کا جو دین ہے وہ مائنس کیا جائے گا، جو 1 سال آپ نے ادا کرنا ہے 1 سال کے اندر. گھر کی یہ ہو گیا. بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کی فضیلت. میری خواہش ہے کہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کرنی ہے تاکہ اس سنت کو زندہ کروں، لیکن والدین اور رشتہ دار بالکل راضی نہیں ہیں. کیا ایسی صورت میں میں اپنے موقف پر قائم رہوں یا اس سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ سلمان کراچی سے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی ترغیب ملتی ہے وہ تو کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی ملتی ہے. حل بکرن فتلاعبها وتلاعبک. حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک طلاق یافتہ سے نکاح کیا تو آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کو کوئی پالے، تو کنواری لڑکی تو نہیں ان کو پال سکتی، کوئی بچور خاتون ہی پال سکتی ہے. تو نکاح کی ترغیب اصل تو کنواری لڑکیوں سے ہی ہے جو نبی نے ترغیب دی ہے. وہ محبت زیادہ کرتی ہیں اور پھر انتقو رتاقن حدیث میں آتا ہے ان کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، بچے زیادہ ہوں گے. اور تکثیر نسل خود شریعت میں ایک بہت بڑی ایک ترغیبی چیز ہے کہ نسل کو زیادہ ہونا چاہیے. تو بیوہ یا جو طلاق یافتہ ہے وہ ایجڈ ہوتی ہے، اس کے زیادہ اولاد، وہ آپ کو زیادہ اولاد نہیں دے سکتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود نبی کا عمل کیا ہے کہ آپ نے صرف ایک کنواری سے نکاح کیا، باقی ساری طلاق یافتہ اور بیوہ سے ہی نکاح کیا ہے. تو ان میں الگ حکمتیں ہوتی ہیں. ان میں حکمتیں کیا ہوتی ہیں بیوہ یا طلاق یافتہ میں؟ وہ میچور ہوتی ہیں، خاص طور پر جس کو ایک دفعہ طلاق ہو چکی ہو اس کے بارے میں امکان ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دہرائے گی جن کی بیس پہ طلاق ہوئی ہے، وہ ایک تجربہ کر چکی ہے. اور کنواری لڑکی جو ہے میچور نہیں ہوتی، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو بہت ساری حکمتیں بیوہ اور طلاق یافتہ میں ہیں. تو اس کا حل ہمارے نبی نے خود بتا دیا ہے کہ بھئی دونوں سے کرو، کنواری سے بھی کرو، بیوہ سے بھی کرو. اور سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا، سورہ تحریم میں، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا. کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں نبی چھوڑ دیں گے
تو اللہ نبی کی دوبارہ شادیاں کرائے گا جن میں طلاق یافتہ اور بیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی. یعنی ان کو امہات المومنین کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ نبی چھوڑیں گے نہیں، بالکل جیسا کہ نبی نے نہیں چھوڑا، لیکن بالفرض اگر چھوڑ دیں تو یہ نہ سمجھو کہ نبی تمہارے محتاج ہیں، بلکہ نبی کی اللہ دوبارہ شادیاں کرائے گا اور اس میں طلاق یافتہ بیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی. تو کیا مطلب، اگر ان ازواج مطہرات کو اللہ کے نبی معاذ اللہ خدا نخواستہ چھوڑ دیتے تو اللہ دوبارہ پھر آپ کو دوبارہ سے اللہ طلاق یافتہ بھی دیتا، بیوہ بھی دیتا اور کنواری بھی دیتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے، حضرت مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی کچھ مصلحتیں کنواری میں حاصل ہوتی ہیں جو بیوہ میں نہیں ہوتی اور طلاق یافتہ میں نہیں ہوتی، اور نکاح سے وابستہ کچھ مصلحتیں بیوہ اور کنواری طلاق یافتہ سے حاصل ہوتی ہیں، وہ کنواری سے حاصل نہیں ہوتی. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اس کا ترجمہ جو بڑا بہترین خاندانی ترجمہ بیان القرآن میں مولانا شلوی تھانوی نے کیا، میں نے بہت ساری تفاسیر دیکھی ہیں، ایسا خاندانی ترجمہ مجھے نظر نہیں آیا جو بالکل آیت کو صحیح طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے. اس میں حضرت حکیم الامہ نے ترجمہ کیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں مناسب لگیں، یعنی وہ عورتیں جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں مناسب لگیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو. تو بعض دفعہ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ بھئی مجھے نسل زیادہ چاہیے اور مجھے جو ہے نا اس کی طرف اٹریکشن بہت زیادہ ہو، تو وہ کنواری میں ہے. بعض دفعہ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک میچور خاتون چاہیے جس سے میں بات چیت کر سکوں، اپنے مشورے لے سکوں، تو وہ طلاق یافتہ اور بیوہ میں ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے آپ خود کسی خاتون کو طلاق دے چکے ہیں، آپ کے پہلے سے بچے ہیں، تو ان بچوں کو پلوانا ہے آپ نے، تو وہ ایک میچور خاتون زیادہ اچھا پال سکتی ہے. تو بہت ساری مسئلے، بعض دفعہ صرف رشتہ داری جوڑنا ہوتا ہے. جیسے نبی نے بعض سرداروں کی بیٹیوں سے نکاح کیوں کیے؟ اس لیے کہ ان سرداروں سے آپ کے جو دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی. بعض قبائل میں آپ نے نکاح کیا، ان قبائل سے آپ کی دشمنی ختم ہو گئی. تو آپ بعض دفعہ کسی قوم میں کسی سے نکاح کرتے ہیں، اس قوم سے آپ کی دشمنی کم ہو جاتی ہے. بعض دفعہ کسی بڑے خاندان میں آپ نکاح کر لیتے ہیں تو اس کی بیس پر آپ اس میں جو ہے نا آپ کا اس خاندان سے بڑا اچھا تعلق ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں بڑے فائدے ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے کہ نکاح میں بے شمار مصلحتیں ہیں، ایک بیوی رکھنے میں وہ ایک آدھ مصلحت ہی حاصل ہو پائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کسی بھی مصلحت سے عورتیں تمہیں مناسب لگیں، تو چونکہ وہ ساری مصلحتیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی، تو زیادہ سے زیادہ مصلحتیں حاصل کرنے کے لیے ما طاب لکم من النساء، جو بھی عورتیں تمہیں مناسب لگیں کسی مصلحت سے، ان میں دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو. تو اس لیے اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے کہ بھائی ترغیبی حکم ہے کہ آپ اماں کی بات بھی مان لیں، وہ چاہتی ہیں کہ کنواری ہو، تو اماں کی بات ماننا بھی تو ایک مصلحت ہے نا. آپ کے والدین کہہ رہے ہیں کنواری سے نکاح کرو، تو بعض دفعہ نکاح میں والدین کو خوش کرنا بھی ایک مصلحت ہو سکتی ہے. بھائی کنواری سے میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں میرے ابا اماں خوش ہو جائیں گے، تو ایک شادی ابا اماں کو خوش کرنے کے لیے کنواری سے کریں، ایک شادی پھر آپ طلاق یافتہ سے کریں تاکہ نبی کی طلاق یافتہ والی خاتون سے نکاح کرنے کی سنت بھی زندہ ہو. تیسری شادی آپ کسی ایسی بیوہ سے کریں جس کے بچے بھی ہوں، تو نبی کی حضرت ام سلمہ سے جو نکاح کرنے کی سنت ہے اور ان کے بچے پالنے کی سنت ہے وہ بھی زندہ ہو جائے گی. اور ایک شادی آپ بزنس کے نقطہ نظر سے کسی خاتون سے کر لیں جن کے پاس پیسہ بہت ہو، اور لیکن آپ جیسا نیک ایماندار آدمی ان کو چاہیے ہو تاکہ وہ صحیح طرح انویسٹ کر سکیں، وہاں بھی آپ شادی کر لیں. تو حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے والی سنت بھی زندہ ہو جائے گی. تو ایک بیوی میں میرے بھائی یہ سب کام نہیں ہو سکتے، حوصلہ بڑا کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ، تو پھر یہ سارے کام ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے ایک ہی کرنی ہے، نہیں بھی دوسری کرنی نہیں ہے، تو پھر اماں ابا کی بات مانیں، وہ کہہ رہے ہیں کنواری سے کرو تو پھر کنواری سے کر لیں آپ. رضائی بھتیجے اور بھانجے کون ہوتے ہیں؟ کیا رضائی بہن یا بھائی کی اولاد بھی بھانجے اور بھتیجے شمار ہوں گے یا نہیں؟ زوجہ منصور کرک سے. جی ہاں جی، رضائی بہن یا بھائی کی اولاد بھی بھانجے اور بھتیجے ہی شمار ہوتے ہیں، یعنی وراثت میں تو نہیں، اور سگے بھانجے بھتیجیوں کی طرح بھی ان کے حقوق نہیں ہوتے، لیکن نکاح کے حرام ہونے میں، یعنی نکاح کے حرام ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ جو کسی کی رضائی بہن ہے، تو اس سگی بہن نہیں ہے، رضائی بہن ہے، تو اس کی اولاد جو ہے اس کا اس سے پردہ نہیں ہوگا. یعنی اگر اس کے کوئی بیٹی ہے تو وہ بیٹی اپنی ماں کے رضائی بھائی کی بھانجی کہلائے گی، لہذا اس کا رضائی ماں کے بھائی سے جو ہے سگی ماں کے رضائی بھائی سے پردہ نہیں ہوگا اس کا، بس پردے کی حد تک ہے، یہ زیادہ وراثت وغیرہ کے حکام اس میں لاگو نہیں ہوتے. مہمانوں کے لیے تکلفات کا حکم. تکلفات سے اجتناب کا کیا مطلب ہے؟
جب کوئی مہمان وغیرہ آتے ہیں تو کافی تکلفات کیے جاتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ احمد صاحب کراچی سے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے تکلف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مہمان کے آرام کا خیال کرنا چاہیے، لیکن ایسا کام کرنا کہ جس سے خود بھی ٹینشن مہمان کو بھی ٹینشن، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مہمان جیسے ہی آپ کے گھر میں آئے، اگر سفر سے آئے تو سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتائیں کہ یہاں واش روم ہے۔ بعض دفعہ مہمان کو قضائے حاجت ہوتی ہے، وہ شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں پاتا، کہ اگلا کہے گا آتے ہی گھر میں بیت الخلاء کے تقاضے شروع ہو گئے، وہ شرم کی وجہ سے بول نہیں پا رہا ہوتا۔ تو یہ تکلف ہے کہ آپ ویسے چائے کا پوچھ رہے ہیں، کھانے لا کے رکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں جب کوئی دور سے سفر کر کے آئے، سب سے پہلے اس کو آپ پوچھیں بھائی واش روم تو نہیں جانا، وہ بعض دفعہ شرما رہا ہوتا ہے، تو اس کو واش روم کا راستہ دکھائیں، اگر اس کو واش روم کی ضرورت ہوگی تو واش روم سے فارغ ہو کر آئے گا۔ اس کے بعد پانی لا کے رکھ دیں اس کے سامنے، پانی ایسی چیز ہے جس میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ پھر اس سے پوچھ لیں بھائی کھانا ہے، ٹھنڈا پینا ہے، گرم پینا ہے، کیا کرنا ہے، جو وہ منہ سے بولے وہ لا کے رکھ دیں اعتدال کے ساتھ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میرا ساتھ تو میں تو بھگتتا ہوں، کہیں جانا ہو، لوگ وہ جو عقیدت مند ہیں نا، وہ 10 چیزیں دسترخوان پہ لا کے رکھ دیتے ہیں، ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو، یار کھا سکتا نہیں ہے، پھر اصرار ہوتا ہے یہاں سے بھی کھائیں، یہاں سے بھی کھائیں، یہاں سے بھی، بھائی اپنا پیٹ ہے، اپنے حساب سے کھائیں گے نا، پیٹ خراب ہو جاتا ہے پھر انسان کا، 10 قسم کی مصیبتیں ہیں۔ تو اس لیے خود بھی ہلکا رہنا چاہیے، دوسرے کی راحت کا خیال کریں، آرام کا۔ یہ مہمان کو ایسا کام کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اتنا پروٹوکول دینا کہ وہ بھی ٹینشن میں آئے، آپ بھی ٹینشن میں آئے، تو یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لفظ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں؟ زوجہ منصور کڑک سے، یہ کرک لفظ ہے، کڑک ہے، پتہ نہیں کوئی شہر ہے KPK کا۔ دیکھیں اللہ کے بارے میں نحویوں کے بہت سارے اختلاف ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، تو راجح قول جو ہماری معلومات کے مطابق یہ الہ سے نکلا ہے۔ الہ کا معنی معبود، جب کوئی خاص ہو جائے، جیسے الکتاب مخصوص کتاب یعنی قرآن، تو الہ مخصوص الہ یعنی برحق الہ، تو الہ کو خلاف قیاس اس کا شروع کا حمزہ گر گیا اور جو ہے وہ اللہ بنا دیا، تو خلاف قیاس ہے یہ، یعنی عربی لغت کے قاعدے پر نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا یہ ایسا عالم ہے جس کے حقیقی مفہوم، جو حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، تو اگر اس کے ہم میننگ بیان کریں گے تو المعبود سے الہ، لیکن اب یہ اللہ کا علم بن چکا ہے، اب یہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے الکتاب قرآن کو کہا جاتا ہے نا، تو آپ قرآن کے علاوہ بھی کتاب کو الکتاب کہہ سکتے ہیں، لیکن الہ سے جب اللہ کا لفظ اخذ کر لیا گیا تو اب یہ لفظ اللہ کا علم ہے۔ اللہ علم کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہو، اس میں اس کے وصفی معنی ملحوظ نہ ہو، تو اب یہ لفظ کسی اور پر اس کا جو ہے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گھر میں کعبہ اور گنبد کی تصویر لگانا، گھر میں خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ تنزیل الرحمن بھاولپور سے۔ جائز ہے جی، کوئی ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہمارے پاس۔ اسرائیلی روایات کسے کہتے ہیں؟ اسرائیلی روایت سے کیا مراد ہے؟ کیا اسرائیلی روایت پڑھ کر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ عمر لاہور۔ اسرائیلی روایات کہتے ہیں تورات اور انجیل میں اور یہود و نصارہ جو اپنے پیغمبروں کی اور اپنی باتوں کو بیان کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کی، حکمت کی باتیں جو پیغمبروں کی طرف اور تورات اور انجیل کی طرف منسوب ہیں، ان کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، چاہے وہ عیسائی بیان کریں یا یہودی بیان کریں۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، نہ ان کو جھوٹا کہو نہ ان کو سچا کہو، اس لیے کہ سچا ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے، جھوٹا ہونے کی ہو سکتا ہے سچا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو، تو اس میں توقف اختیار کیا جائے، البتہ اس میں کوئی ایسی نصیحت کی بات ہو جس سے ہماری شریعت اس کے اگینسٹ نہ ہو، ٹکرا نہ رہی ہو، تو پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الحکمت ضالۃ المومن، کہ حکمت جو ہے مسلمان کی گمشدہ چیز ہے، تو جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینی چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرات مفسرین اسرائیلی روایات بھی بیان کرتے ہیں تفاسیر میں، کوئی اچھی بات اگر وہاں مل جائے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے اس کے بیان کرنے میں۔ نقلی پلکوں میں کیا وضو ہو جاتا ہے؟ آج کل نقلی پلکیں لگتی ہیں جن کی مدت 1-2 سال تک ہوتی ہے، کیا یہ پلکیں لگوا سکتے ہیں؟ اس میں وضو ہو جائے گا۔ بنت اجمل بہاولپور سے۔ مجھے نہیں پتہ نقلی پلکیں کیا ہوتی ہیں، ان میں پانی جاتا ہے نہیں جاتا۔ بھائی اگر یہ جو سچی مچی کی پلکیں ہیں ان میں پانی کا وضو میں لگنا دھونا ضروری ہے، کوئی بھی ایسا کام کہ اس تک پانی نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوگا۔ اب نقلی پلکوں میں پانی پہنچتا ہے اندر تک یا نہیں پہنچتا یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ شراب کی حالت میں کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ شراب پینے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں طلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ شمس الاسلام بنگلہ دیش سے۔ کسی نے خود سے شراب پی ہے
تو وہ معذور نہیں ہے، شریعت میں وہ تمام احکام کا مکلف ہے۔ وہ اگر کسی کو قتل کر دے گا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، حالانکہ قتل جو ہے نا معمولی سے شبہے سے قصاص کو ساقط کر دیتا ہے، لیکن قتل کا جرم بھی معاف نہیں ہے۔ شراب پینے کے بعد آپ طلاق دے دیتے ہیں تو وہ بھی معاف نہیں ہے، اگر خود سے کسی نے شراب پی ہو، اور اگر خود سے نہیں پی ہے، کسی نے زبردستی پلا دی ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کو کوئی ایسی چیز پلائی جس سے نشہ چڑھ گیا، تو وہ چونکہ اس پینے میں معذور ہے، لہذا پھر اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب تو اس نے پی ہے اور نشے میں بیوی کو طلاق دے دی تو اس کے جرم کی سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جرم کون کر رہا ہے، طلاق میں طلاق کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی کوئی نارمل آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دے تو گھر تو عورت کا بھی تباہ ہوتا ہے نا، لیکن طلاق بہرحال ہو جاتی ہے۔ تو اسلام نے طلاق کے مسائل میں یہ نہیں دیکھا کہ عورت کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس میں کیا حکمتیں مصلحتیں، یہ بھی ٹاپک نہیں ہے۔ اسلام نے طلاق میں الفاظ کو فوکس کیا ہے کہ طلاق کا لفظ جب کوئی زبان سے نکالے گا اور شرعاً وہ مکلف ہوگا۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ لا طلاق فی اغلاق، جب انسان پر رائے فکر کے دروازے مکمل بند ہو جائیں، جیسے جنون کی حالت میں کوئی دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا یا سوتا ہوا ہے، اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن شراب میں جو عقل زائل ہوتی ہے نا، ایک تو بالکلیہ زائل ہوتی نہیں ہے، اس کو مجنون پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے مجنون اور یہ ان کی نہیں ہوتی، تو نشے میں بھی تو انسان جنون میں چلا جاتا ہے، تو وہ نوعیت کا جنون ہوتا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ شراب پی کے کبھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا آدمی، ماں کو طلاق نہیں دے گا، نہ بہن کو دے گا، بیوی کو ہی۔ اس کا مطلب مکمل ہوش اس کے ختم نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہتا ہے میں معذور تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، شراب پینے والا اگر یہ عذر پیش کرتا ہے، بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو بھائی تجھے یہ تو پتہ تھا نا کہ میں کیا پی رہا ہوں اور اس کے بعد کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شراب پی کے کسی کو گولی مار دے تو شریعت کہتی ہے قاتل کو حکومت قصاصاً گردن اڑائے گی، اس کو قتل کرے گی۔ اب قاتل کہے میں نے جان کر تو نہیں مارا، میں نے جب شراب پی تھی تو مجھے کیا پتا تھا مجھ سے یہ کچھ بھی ہو جائے گا، تو حکومت یہ کہے گی، شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ تجھے یہ تو نہیں پتا شراب پی کے تو کیا کر رہا ہے، لیکن شراب پینے سے پہلے تجھے پتا تھا کہ میں جب پیوں گا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ شراب پینے کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شراب پینے والے کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک معاف نہیں ہے، اور اس کے سارے تصرفات نافذ ہوں گے۔ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور میں ایسی خواتین کو جن کے شوہر نشہ کر کے طلاق دیتے ہیں، پھر وہ روتی ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، میں ان سے کہتا ہوں شکر ادا کرو کہ اس سے تمہاری آسانی سے جان چھوڑ گئی، کیونکہ شراب والے آدمی کے ساتھ عورت گزارا نہیں کر سکتی۔ میں ان سے کہتا ہوں آج اس نے شراب پی کے 3 طلاقیں دی ہیں، کل یہ شراب پی کے تمہیں چاقو مار دے تو اور کہے کہ میں تو ہوش میں نہیں تھا، تو شکر کرو سستے میں تمہاری جان چھوڑ گئی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی خود سے شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے اور طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ طلاقیں بہرحال واقع ہو جاتی ہیں۔ خواتین کتنی خوشبو لگا سکتی ہیں؟ کیا خواتین کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے؟ بنت طالب کراچی سے، نہیں جائز ہے، بلکہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا تو اور باعث ثواب ہے۔ البتہ عورت کی زینت غیر محرم تک جانا حرام ہے، تو ایسی عورت پہ نبی نے لعنت فرمائی ہے جو خوشبو لگا کے مردوں کے مجمع کے قریب سے گزرے۔ تو عورت کی خوشبو کا دائرہ عورتوں تک یا اپنے محرم رشتوں تک ہونا چاہیے، غیر محرم مردوں تک اگر اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لعنت فرمائی ہے، یہ ناجائز عمل ہے۔